غریب کو خوش کرنا کتنا آسان ہے، تھوڑی سی روٹی اور تھوڑا سا سالن۔ اللہ جانے امیروں سے یہ کیوں نہیں ہوتا۔ باپ اور بیٹی سے جو چیز یہ تماشا کروا رہی ہے اس کو بھوک کہتے ہیں۔ اس کی منزل تھی کہیں کوہ کاف سے آگے، میں راہ میں پڑتے کسی گاؤں کی طرح تھا۔ محشر کا خوف، حوروں کا لالچ دیا گیا، میں چیختا رہا مجھے روٹی دیجیے۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے، زندگی ادھر آ ہم تجھے گزاریں گے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے، جس دن آپ اس کی یہ غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کم ظرف تھوڑی ہوں جو بد دعا دے جاؤں، اللہ تمہاری بیٹی کو تم جیسوں سے محفوظ رکھے۔ دنیا میں ہر شخص دکھ درد کا تجربہ رکھتا ہے، پھر بھی دوسروں کو دکھ دینے سے باز نہیں آتا۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، اسے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ کوئی انسانی تعلق آپ کا خالی پن دور نہیں کر سکتا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ عرب کہاوت ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو وہ انہیں کنویں میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے، خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ غربت نے سکھا دی میرے بچوں کو یہ تہذیب، سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔